بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله آج 13 اپریل 2024 بمطابق 4 شوال 1424 ہجری ہم دوسرے دورہ تفسیر مختصر دورہ تفسیر جس کو عرف عام میں چھوٹا دورہ تفسیر کہا جاتا ہے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دورہ تفسیر کبھی ہم پشتو میں پڑھاتے ہیں، کبھی اردو میں پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں پنجاب کے ساتھی ہوں تو اردو میں پڑھاتے ہیں، پنجاب کے ساتھی نہ ہوں پھر پشتو میں پڑھاتے ہیں۔ اس دورہ تفسیر میں قرآن فہمی کی اصول اور قرآن کریم کی سورتوں کے خلاصے اور مشکل جگہ ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ دورہ تفسیر چونکہ مختصر ہے، اسی وجہ سے یہ دورہ تفسیر 9 دنوں 9 ایام پر مشتمل ہوگی۔ انشاءاللہ 21 اپریل کو بروز اتوار اختتام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اس دورہ تفسیر میں جن حضرات نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو قرآن کریم کے علوم سے منور فرمائے۔ میں بھی دعا گو رہوں گا، آپ بھی میرے لیے دعا گو رہیں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے اور قرآن کریم کے مفاہیم اور مقاصد کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہے لوگوں کو گڈا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، لوگوں کی معاشرتی زندگی، لوگوں کی عقیدے اور عمل کے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ صرف الفاظ کو سمجھنا اور صرف الفاظ کو صحیح ادا کرنا یقیناً اس میں اجر و ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن کریم کے مفاہیم کو اور قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انزل الکتاب للتدبر وجعلوه للتلاوہ، قرآن کریم تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے آیات میں تدبر کریں، سوچیں، اس کے مفاہیم میں سوچیں۔ وَجَعَلُوا لِلتِّلَاوَةِ، اور لوگوں نے صرف تلاوت کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا اور صرف تلاوت کرنے کو مقصد سمجھا۔ اسی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوگی
کہ ہم قرآن کریم کے اصل مقاصد اور اصل مفاہیم آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ ہمارا کمال نہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، میرے والد محترم، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، کہ انہوں نے بڑے انگریزی سے کام کیا، بڑے محنت سے کام کیا، قرآن کریم کے مفاہیم کو، قرآن کریم کے مقاصد کو، سورتوں کے خلاصے اور مقاصد کو ہمارے سامنے رکھا۔ کبھی کبھار فرماتے تھے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، تو فاہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے۔ کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے، تو فاہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے۔ میں نے اپنے دل کو کاغذ پہ آپ کے سامنے رکھ دیا، میرے دل میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب کمال ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن کریم میں پند و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، صحیح طریقے سے تدبر کرتے ہیں، متوجہ ہو، ان کے لیے اس میں پند و نصیحت ہے۔ تو انشاءاللہ اس دورہ تفسیر میں قرآن کریم کے مفاہیم اور مقاصد کو، جو قرآن کریم کے ایک ایک آیت سے آپ کو فائدہ دے، انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا۔ یہ اصول دو قسم کے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ اصول اور وہ مفاہیم ہیں جو قرآن کریم کے آیات کے مقاصد کے فہم کے لیے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ اصول جو الفاظ کے متعلق ہو، اور تیسرا ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ مختصراً 8 دنوں میں یہ بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ ایک ایک سورت کا خلاصہ، اس کا مقصد، سورت کا ربط محض قبل کے ساتھ سورت کے امتیازات، وہ طریقے بھی میں انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ دربار خداوندی میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ہم صرف افتتاح کر رہے تھے، چونکہ کچھ حضرات علماء کرام مدرسین وہ راستے میں آ رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ ہم پورا سبق گھنٹہ 2 گھنٹے انشاءاللہ سکھائیں گے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا۔ وہ کتاب ہے جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے، اور وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور وہ کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا، اور قرآن کریم کی آیات سے یہ تعریف معلوم ہے
کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمایا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اسی طرح ان ساری آیات کو جمع کر کے قرآن کریم کی تعریف اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ انہی اصول پہ حضرت شیخ القرآن نے سب سے پہلی کتاب العرفان فی اصول القرآن لکھا، جو عربی زبان میں تھا اور کئی بار چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ ام امان نے الوابل الصیب فی دروس شیخ محمد طیب کے نام سے اردو میں لکھا، جو العرفان کا خلاصہ ہے اور میری دروس کا خلاصہ ہے اردو زبان میں۔ انشاءاللہ آئندہ ایام میں جو اصول میں بیان کر رہا ہوں یہ وہی اصول ہوئے ہیں جو العرفان اور الوابل الصیب میں لکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں صحیح قرآن کریم کا حق ادا کروں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ آخر میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو صحیح طریقے سے اختتام تک پہنچائے۔ اس درس میں جتنے حضرات علماء کرام طلباء عوام شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو قرآن کریم کے علوم سے منور فرمائے۔ حضرت شیخ القرآن میری والدہ محترمہ اور جتنی بھی حضرات ہمارے رشتہ دار اور مسلمان بھائی بہنیں، میرا سسر اور دوسرے جتنے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے۔ جتنے جیل میں مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں کو صحیح سلامت واپس کرے۔ دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔